السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ اچھے ہوں۔ آج ہم آپ سب کے لیے ایک ایسا قصہ لے کر آئے ہیں جس کو سن کر آپ کے ہوش اڑنے والے ہیں۔ آج کا قصہ کچھ یوں ہے کہ اسلام سے پہلے عورتوں کے کیا حقوق تھے، کیا ظلم تھے۔ تو آئیے واقعہ کو سنیں۔ اگر یہ واقعہ آپ لوگوں کو پسند آتا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کر دیں۔ اسلام سے پہلے عورتوں کا حال بہت خراب تھا۔ دنیا میں عورتوں کی کوئی عزت و قوت نہیں تھی۔ مردوں کی نظر میں اس سے زیادہ عورتوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی کہ وہ مردوں کی نپنسانی خواہش پوری کرنے کا ایک کھلونا تھی۔ عورت دن رات مردوں کو قسم قسم کی خدمت کرتی تھی اور طرح طرح کے کاموں سے، یہاں تک کہ دوسروں کی محنت مزدوری کر کے جو کچھ کماتی تھیں وہ بھی مردوں کو دے دیا کرتی تھیں۔ مگر ظالم مرد پھر بھی ان عورتوں کو کوئی قدر نہیں کرتے تھے، بلکہ جانوروں کی طرح ان کو مارتے اور پیٹتے تھے۔ ذرا ذرا سی بات پر عورتوں کے کان ناک نوچ ڈالتے تھے اور کبھی قتل بھی کر ڈالتے تھے۔ عرب کے لوگ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے اور ماں باپ کے مرنے کے بعد اس کے لڑکے جس طرح باپ کی جائیداد اور سامان کے مالک ہو جایا کرتے تھے، اسی طرح اپنے باپ کی بیویوں کے مالک بن جایا کرتے تھے۔ اور ان عورتوں کو زبردستی قید کر لیا جاتا تھا۔ نہ عورتیں کسی چیز کے مالک ہوا کرتی تھیں۔ عرب کے بعض قبیلوں میں یہ ظالمانہ دستور تھا کہ بیوہ ہو جانے کے بعد عورتوں کو گھر سے باہر نکال کر ایک چھوٹے سے تنگ و تاریک جھونپڑے میں 1 سال تک قید میں رکھا جاتا تھا۔ وہ جھونپڑے سے باہر نہیں نکل سکتی تھیں، نہ غسل کر سکتی تھیں، نہ کپڑے بدل سکتی تھیں۔ کھانا پانی اپنی ساری ضرورتیں اسی جھونپڑے میں پوری کرتی تھیں۔ بہت سی عورتیں تو گھٹ گھٹ کر مر جاتی تھیں اور جو زندہ بچ جاتی تھیں تو 1 سال کے بعد ان کے آنچل میں اونٹ کی مینگنیاں ڈال دی جاتی تھیں اور ان کو مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ کسی جانور کے بدن سے اپنے بدن کو رگڑیں، پھر سارے شہر کا اسی گندے لباس میں چکر لگائیں اور ادھر ادھر اونٹ کی مینگنیاں پھینکتی ہوئی چلتی رہیں۔ یہ اس بات کا اعلان ہوتا تھا کہ ان عورتوں کی عدت ختم ہو گئی ہے۔ اسی طرح کی دوسری بھی طرح طرح کی خراب اور تکلیف دہ رسمیں تھیں جو غریب عورتوں کے لیے مصیبتوں اور بلاؤں کا پہاڑ بنی ہوئی تھیں، اور بیچاری مصیبت کی ماری عورتیں گھٹ گھٹ کر رو رو کر اپنی زندگی کے دن گزارتی تھیں۔ ہندوستان میں بھی بیوہ عورتوں کے ساتھ ایسے دردناک ظالمانہ حکم سلوک کیے جاتے تھے کہ جن کو سوچ سوچ کر کلیجہ منہ کو آ جاتا تھا۔ ان ظالموں کے داستان سن کر ایک درد مند انسان کے سینے میں رنج و غم سے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ ان مظلوم اور بے کس عورتوں کو مجبوری و لاچاری کا یہ عالم تھا کہ سماج میں نہ عورتوں کے حقوق تھے اور نہ کہ ان کی مظلومیت اد و فریاد کے لیے کسی قانون کا کوئی سہارا تھا۔ ہزاروں برس تک یہ ظلم و ستم کی ماری دکھیاری عورتیں اپنی اس بے کسی اور لاچاری پر روتی بلکتی اور آنسو بہاتی رہیں، مگر دنیا میں کوئی بھی ان عورتوں کے زخموں پر مرہم رکھنے والا اور ان کی مظلومیت کے آنسوؤں کو پہنچنے والا دور دور تک نظر نہیں آتا۔ نہ دنیا میں کوئی بھی ان کے دکھ درد کی فریاد سننے والا تھا اور نہ کسی کے دل میں ان عورتوں کے لیے بال برابر بھی رحم و کرم کا کوئی جذبہ تھا۔ عورتوں کے اس حال زار پر انسانیت رنج و غم سے بے چین اور بے قرار تھی، مگر اس کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ رحمت خداوندی کا انتظار کریں کہ غیب سے کوئی ایسا سامان پیدا فرما دیں کہ اچانک ساری دنیا میں ایک انوکھا انقلاب نمودار ہو جائے اور لاچار عورتوں کا سارا دکھ دور ہو سکے، ان کا بیڑا پار ہو جائے۔ چنانچہ رحمت کا آفتاب جگا، طلوع ہو گیا تو ساری دنیا نے اچانک یہ محسوس کیا کہ جب ہمارے رسول رحمت حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی طرف سے دین اسلام
دین اسلام لے کر تشریف لائے تو دنیا بھر کی ستائی ہوئی عورتوں کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا، اور اسلام کی بدولت ظالم مردوں کے ظلم و ستم سے کچلی اور روندی ہوئی عورتوں کا درجہ اس قدر بلند ہو گیا کہ عبادت و معاملات بلکہ زندگی اور موت کے ہر محلے اور ہر موڑ پر عورتیں مردوں کے دوست بدوش کھڑی ہونے لگیں اور مردوں کے برابری کے درجے پر پہنچ گئی۔ مردوں کی طرح طرح عورتوں کے بھی حقوق مقرر ہو گئے اور ان کے حقوق کی حفاظت کے لیے خداوندی قانون آسمان سے نازل ہو گئے، اور ان کے حقوق دلانے کے لیے اسلامی قانون کی محدودی میں عدالتیں قائم ہو گئیں۔ عورتوں کو مالکانہ حقوق حاصل ہو گئے، چنانچہ عورتیں اپنے مہر کی رقموں، اپنی تجارتوں، اپنی جائیدادوں کی مالک بنا دی گئیں اور اپنے ماں باپ، بھائی بہن، اولاد اور شوہر کی وراثتوں کی وارث قرار دی گئیں۔ غرض وہ عورتیں جو مردوں کی جوتیوں سے زیادہ ذلیل خوار اور انتہائی مجبور و لاچار تھیں، وہ مردوں کے دلوں کا سکون اور ان کے گھروں کی مالکہ بن گئیں۔ چنانچہ قرآن مجید نے صاف صاف لفظوں میں اعلان فرما دیا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہاری جن سے بیویاں پیدا کر دیں تاکہ تمہیں ان سے تسکین حاصل ہو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت و صفت پیدا کر دی۔ اب کوئی مرد بلا وجہ نہ عورتوں کو مار پیٹ سکتا تھا اور ان کو گھروں سے نکال نہیں سکتا تھا، اور نہ کوئی ان کے مال و اسباب یا جائیداد کو چھین سکتا تھا، بلکہ ہر مرد مذہبی طور پر عورتوں کے حقوق ادا کرنے پر مجبور ہے۔ چنانچہ خداوند قدوس نے قرآن مجید میں فرمایا کہ عورتوں کا مردوں پر ایسے ہی حقوق ہے جیسے مردوں کے لیے عورتوں پر، اچھے سلوک کے ساتھ، اور مرد کے لیے فرمان جاری فرما دیا کہ اور اچھے سلوک سے عورتوں کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ تمام دنیا دیکھ لیں کہ دین اسلام نے میاں بیوی کے اجتماعی زندگی کی صدارت اگرچہ مرد کو عطا فرمائی ہے، اور مردوں کو عورتوں پر حاکم بنا دیا تاکہ نظام خاندانی میں اگر کوئی بڑی مشکل آن پڑے تو مرد اپنی خودداد طاقت و صلاحیت سے اس مشکل کو حل کر دیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں مردوں کے کچھ حقوق عورتوں پر واجب کر دیے ہیں، وہاں عورتوں کے بھی کچھ حقوق مردوں پر ظالم ٹھہرا دیے گئے۔ اس لیے عورتوں اور مرد دونوں ایک دوسرے کے حقوق میں جکڑے ہوئے ہیں تاکہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کر کے اپنی اجتماعی زندگی کو شادمانی و مسرت کی جنت بنا دیں اور نفاق و صفاق اور لڑائی جھگڑوں کے جہنم سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جائیں۔ عورتوں کا درجات و مراتب کی اتنی بلند منزلوں پر پہنچا دینا یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احسان عظیم ہے کہ تمام دنیا کی عورتیں اگر اپنی زندگی کی آخری سانس تک اس احسان کا شکریہ ادا کرتی رہیں، پھر بھی وہ اس عظیم الشان احسان کی شکر گزاری کے فرض سے سبکدوش نہیں ہو سکتی۔ تمام دنیا کے محسن اعظم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت کا کیا کہنا ہے۔ تو دوستوں یہ تھا عورتوں پر ظلم کا ایک قصہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کرو۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور پوچھو۔ ملتے ہیں کسی ایسے ہی واقعات میں۔ خدا حافظ دوستوں۔